الحمد للہ رب العالمین ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم زدنا ایمانا ویقینا وعلما وفہما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ محترم حاضرین، قابل قدر سامعین، گزشتہ درس کے آخر میں شکر کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی کہ اللہ کے بندوں میں سے مقام شکر پر تھوڑے لوگ فائز ہوتے ہیں۔ کلام مجید میں خود رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے۔ شکر کی اور صبر کی اپنی اپنی منزلیں ہیں۔ عام لوگ جس مقام پر شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، کامل ایمان والے اور اللہ کے خاص بندے وہاں صبر کرتے ہیں، اور خاص لوگ جس مقام پر صبر کرتے ہیں، اخص الخواص اور اللہ کے خاص ترین بندے اس مقام پر شکر کرتے ہیں۔ بزرگوں نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مقام صبر کو مقام شکر بنا لینا یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے۔ مقام صبر پر وہ مقام شکر، جہاں صبر کرنا ہو وہ اس پہ شکر کرتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں جو میرے سامنے خود پیش آئی ہیں، اور دو بزرگوں کو میں نے خود یہ کرتے ہوئے دیکھا۔
ایک ہمارے اپنے جو شیخ تھے، ہمارے مرشد گرامی، جب ان کی عمر مبارک 70 سال سے اوپر تھی تو آپ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ میں بھی ان کے پاس حاضر تھا، والد گرامی بھی وہاں موجود تھے، تو ہم اٹھ کر مسجد کی طرف چلے گئے تو حضرت جس مسند پہ آرام فرما رہے تھے وہاں سے آپ اپنے آپ کو گھسیٹ کر دروازے تک آئے جہاں دھوپ لگ رہی تھی۔ جب ہم واپس آئے تو حضرت رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے اس وجود سے کوئی ایسا نیکی کا کام کبھی نہیں کیا، لیکن اس اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے محتاج نہیں بنایا، مجھے کوئی اٹھا کر دھوپ تک نہیں لایا، میں خود گھسیٹی کر کے آ گیا ہوں۔ یعنی اس بات پر وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ بندے چارپائی پہ اٹھا کر دھوپ تک مجھے لے کر آتے، اور میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں خود گھسیٹی کر کے یہاں آ گیا ہوں۔ عام بندہ جس مقام پہ صبر کرتا ہے، مومن بندہ جہاں صبر کرتا ہے، خاص الخاص بندے اس مقام پہ شکر ادا کرتے۔ دوسری مثال، جہاں مٹکال مسجد علی شاذلی صاحب بزرگ تھے، تو جس سال ان کا وصال ہوا کافی وہ تکلیف میں تھے، فالج کا عملہ بھی تھا اور ساتھ ان کو ایسی تکلیف تھی کہ جس کی وجہ سے گھنٹے میں 2 3 مرتبہ ان کو واش روم کی حاجت ہوتی تھی، تو اس وقت وہ لوگوں کو ملتے نہیں تھے۔ تو ہم عراق کی زیارات پہ جا رہے تھے، حضرت کا وقت دیا، میں ان کے آستانے پہ ان کو ملنے کے لیے گیا، تو اب ایک بندہ اس کیفیت میں ہے کہ بار بار ان کو حاجت ہوتی ہے، جو مثانے کا مسئلہ ہوتا ہے، پراسٹیٹ کا، لوگ جانتے ہیں۔ تو اس مقام پہ لوگ شکوہ کرتے ہیں، بڑے لوگ صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس مقام کو کیسے مقام شکر بنایا؟ فرمایا دن میں مجھے 25 30 مرتبہ تحیۃ الوضو پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جاتی کہ بار بار جب وضو کرنا پڑتا ہے، واش روم جانا پڑتا ہے، میں تازہ وضو کر لیتا ہوں۔ اور اس کی اتنی فضیلت ہے، حدیث شریف ہے صحیح مسلم میں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے اسلام لانے کے بعد کہ میں جنت میں گیا ہوں تو میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اور جامع ترمذی میں یہ ہے کہ جب بھی میں جنت میں گیا ہوں بلال تیرے قدموں کی آہٹ کو اپنے آگے سنا ہے۔ اس میں ایک مرتبہ کا نہیں ہے، جب بھی میں گیا ہوں۔ تو جناب حضرت بلال عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد میں نفل پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ ذریعہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو وضو کے بعد 2 نفل پڑھیں۔ کبھی آپ ایسے وقت وضو کرتے ہیں کہ وہاں نوافل کا وقت نہیں ہوتا، جیسا کہ عصر کے بعد، نماز کے بعد مغرب تک نفل نہیں ہوتے، تو بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے، ہمارے فقہاء نے، کہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اگر 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے تو تحیۃ الوضو کا اللہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک آسان سی اردو کی نماز کی کتاب ہے رکن دین، اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ بات تو اللہ کی طرف دھیان کی، اللہ کو یاد کرنے کی ہے۔ تو عام بندہ جس مقام پہ شکوہ کرے گا وہ صبر نہیں کر رہے، وہ اس مقام پر شکر کر رہے ہیں کہ یہ جو تکلیف ہے یہ اس بات کا سبب بن گئی ہے
کہ مجھے دن میں کئی مرتبہ تحیۃ الوضو نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے۔ حضرت عمران بن حسین، یہ سواد کے ساتھ ہے حسین، یہ صحابی ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کو فرشتے نظر آتے تھے۔ تو یہ اتنے بڑے مقام کے بندے تھے کہ آپ نے اپنی ایک تکلیف تھی، بیماری، اس میں تھوڑا سا علاج کروا لیا، جس کی وجہ سے پھر وہ جو فرشتے نظر آتے تھے وہ نظر آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو آپ نے اس پر اظہار افسوس کیا۔ ان روایات کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تنویر الحلق فی رؤیت النبی والملک، آپ کا ایک رسالہ ہے، آپ کے رسالوں کا ایک مجموعہ ہے، الحاوی للفتاوی، اس میں وہ رسالہ لگا ہوا ہے، جس میں آپ نے کتاب اللہ سے اور سنت سے، پھر آثار صحابہ و تابعین سے یہ ثابت کیا ہے کہ نبیوں کے علاوہ بھی ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زیارت کرواتا ہے۔ وہ انبیاء نہیں ہوتے، لیکن فرشتوں کی ان کو زیارت ہوتی۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی ایسے خوش نصیب ہیں جن کو بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی۔ کتاب اللہ سے اور احادیث مبارکہ سے انہوں نے اس بات پر دلائل اکٹھے کیے ہیں۔ اس میں اس کی مختلف صورتوں کو بیان کیا، مختلف نوعیتوں کو بیان کیا۔ تو اس میں یہ روایات لے کر آئے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے فرشتے نظر آتے تھے، فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے جس طرح ہم لوگ ایک دوسرے سے، انسانوں سے باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے عظیم لوگ تھے جو مقام صبر کو مقام شکر بنا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور امت میں ہر دور کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو دو طرح کی سوچیں پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جو تکلیف میری طرف اللہ نے بھیجی ہے وہ اس سے زیادہ بڑی تکلیف بھی تو بھیج سکتا تھا، چلو شکر ہے کہ اس نے چھوٹی تکلیف بھیجی، اس پر وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے محبت والے ہوتے ہیں، عشق والے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو اس کا تحفہ سمجھتے ہیں۔ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے جو کسی شاعر نے بیان کیا ہے کہ مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے کہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے بڑے بڑے کلام لکھے، لیکن جس طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی محبت کے مقام کو بیان کیا ہے، ہمارے مطالعے کے مطابق اتنی خوبصورتی کے ساتھ کسی نے حضرت بلال کے بارے میں نہیں لکھا۔ فرماتے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اٹھا کے تجھ کو حبش سے حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ یہ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس مقام پر پورا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ بہت نصیب والے لوگوں کی بات ہوتی ہے جن کو صبر نصیب ہوتا ہے
اور جن کو مقام شکر نصیب ہوتا ہے، یہ بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرما دے۔ زندگی میں اگر ایسے لوگ مل جائیں تو بہت بڑے یہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے، اور ہر دور میں ہوتے ہیں، جو صبر والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ صبر سے بڑھ کر اتنے بڑے شکر والے ہوتے ہیں کہ مقام صبر کو اپنے لیے مقام شکر بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی دوسرے کی بری بات کو، اس کی برائی کو، اس کے گناہ کو علی الاعلان بیان کرے، کسی کے عیبوں کا ڈھنڈورا پیٹے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، ہاں مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے حاکم کے پاس جائے، ذمہ داروں کے پاس جائے۔ اس کا جانا یہ غیبت میں نہیں ہوگا، چغلی میں نہیں ہوگا، اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مفسرین کا ایک طبقہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بھی مقام رخصت ہے، یعنی ان کے لیے اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، ظالم یہ نہ سوچے کہ وہ ظلم کر کے بچ جائے گا۔ اللہ سب سننے والا ہے، کون کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اللہ یہ جانتا ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ اگلی آیت ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کسی کی بھلائی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، یا اپنی بھلائی کو، اپنی نیکی کو تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ جو تم نیکی کرتے ہو، یا کسی کی برائی سے درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اللہ درجات بلند فرمائے، وہ آیات کا ربط ایسی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بالکل شعور والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اب پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کے عیب بیان کرو، کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو اس کا ڈھنڈورا پیٹو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ میدان محشر میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے عیبوں کا ڈھنڈورا پیٹو اور لوگوں کے عیبوں کو بیان کرو۔ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو تمہیں اجازت ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ تم اختیار کر سکتے ہو۔ اگلی آیت میں ہے اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ جاننے والا ہے۔ اب پچھلی آیت میں لوگوں کی برائیوں کو ظاہر کرنے کا بیان ہے کہ تمہیں اجازت ہے بیان تو کر سکتے ہو، لیکن پہلے فرمایا اللہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے عیب بیان کرو۔ اگلی آیت میں ہے اگر تم اپنی نیکیوں کو چھپاؤ پھر بھی اللہ جانتا ہے۔ اس پر کیا خوبصورت جملہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو اپنی عبادتوں کو بھی چھپاتے ہیں، وہ اپنی عبادات کو بھی چھپاتے ہیں، کسی اور کو برا کہنا تو دور کی بات ہے، وہ تو الگ معاملہ ہے، وہ اپنی عبادات کو بھی چھپاتے ہیں۔ اگر تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا عیبوں کو لوگوں کو چھپاؤ یا اپنے نیکیوں کو چھپاؤ اور دوسروں کی برائیوں کو معاف کرو تو اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ وہ تمہاری برائیوں سے درگزر کرے گا
اور اپنی قدرت کاملہ سے بھلائی کی کوئی صورت نکال دے گا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق نکالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کو نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسولوں کی راہ سے ہٹ کر کوئی اور درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ بلا شبہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر اپنی کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں کہ کسی کو نہیں مانتے کسی کو مانتے ہیں، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے سارے رسولوں کی عزت کرو، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، لیکن یہ اپنی مرضی سے کسی کو پسند کرتے ہیں کسی کو پسند نہیں کرتے، کسی کو ماننے کی بات کرتے ہیں کسی کو نہ ماننے کی بات کرتے ہیں، یعنی جامعیت کے ساتھ اور کلیت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور یقیناً ایک رسوا کن عذاب ان کا منتظر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہ سمجھا، یعنی اللہ کا جو حکم آتا گیا اس پر ایمان لاتے گئے، اس کے حکم کے سامنے کسی اور کی رائے کو دخل نہ دیا، عنقریب اللہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ 21 رکوع آج الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں۔ جو آئندہ آنے والا رکوع ہے اس میں یہود کی کچھ نافرمانیوں کا ذکر ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور معاملہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کہ آپ کو سولی چڑھانے کی کوشش کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا، یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور اس پر اہل علم نے بڑا کام کیا ہوا ہے، خصوصاً جو قادیانی ہے۔ مرزا یہ کہتا تھا کہ اگر میں یہ ثابت کر لوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرا مذہب ہی ثابت ہو گیا۔ سب سے زیادہ اس نے اس پہ کتابیں لکھی، اور حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کتابیں اس کے رد میں صرف اس مسئلے پر لکھی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا اور آپ زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے اور اس دنیا میں آ کر نظام اسلام کو قائم کریں گے، رسول اللہ کی شریعت کا پرچار کریں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا جب وصال ہوگا تو مدینہ شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قبر مبارک میں آپ کو وہیں اسی گنبد کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ یا علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے اس پر انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا اس میں آیات مسیح علیہ السلام پر چند بنیادی باتیں عرض کی جائیں گی، اور ان آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی جو اس اگلے رکوع میں آ رہے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ بیان ہوا ہے، ان کو اٹھائے جانے کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔